ویڈیو ہے وہ ہے کہ اس باطن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ یعنی بندہ اپنی عمر میں پہلے گناہ کرتا رہا، حسد کرتا رہا، بغض بھی رکھتا رہا، جس وجہ سے اس کا اندر جو ہے یہ صاف نہیں رہ سکا، تو اس کی طہارت چاہیے، اس کی پاکیزگی چاہیے۔ تو وہ دل کو پاک کیسے کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا پیارا ہے۔ وظیفہ ہے دل کی طہارت کا، ان کے دل کو صاف کرنے کا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اب دل کی طہارت کیا ہوتا ہے؟ دل کی طہارت جس طرح ہمارے جسم کی طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، تو جس طرح انسان کا ظاہر ناپاک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بندے کو وضو کی حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات بندے کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، تو یہ بندے کا ظاہر ناپاک ہو گیا۔ یعنی بظاہر جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے پاکیزگی کی، تو ظاہر کو پاک کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو اس سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کی ظاہری طہارت ہے۔ اسی طرح ایک باطنی طہارت ہوتی ہے، وہ دل کی ہوتی ہے۔ اب جو بظاہر بندہ، جب بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے یا وضو ضروری ہوتا ہے، تو آپ سب احباب کو جانتے پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ ہے ظاہری ناپاکی۔ اب جو اندر کی باطنی ناپاکی ہے، دل کی ناپاکی ہے، اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے۔ جو باطنی ناپاکی ہے اس کے حوالے سے آج جانتے ہیں۔ پہلے باطنی ناپاکی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ باطنی ناپاکی یہ ہوتی ہے کہ بندے کا دل جو ہے یہ گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ، بندے کو گناہ لگتا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ ایسا گناہ کون سا ہے جو بندے کو پتہ نہیں چلتا؟ تو میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، وہ ایسا گناہ ہے جو بظاہر عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، اسے حسد کہا جاتا ہے، اسے بغض کہا جاتا ہے، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جس کے پاس اللہ پاک کا رزق دیا ہوا بہت ہے، اب اس بندے کو جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ اتنا اچھا کھا کیوں رہا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے اتنا اچھا لباس کیوں ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، اس کی عزت ذلت میں بدل جائے، یہ جو امیر ہے تو یہ غریب ہو جائے، لٹ جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، یہ سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ تو یہ دل کے اندر خیال کا لانا، یہ دل کی ناپاکی ہے۔ یعنی یہ دل کی ناپاکی ہے کہ جو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ تو جی ناظرین کرام، یہ ہے حسد۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچا کرو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا حسد سے بچنا، یہ اپنی باطنی، یہ حسد جو ہے یہ باطن کو اس طرح ناپاک کر دیتا ہے، دل کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو اس کی ایک میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی حسد کی۔ اسی طرح بغض ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھنا، بلا وجہ کسی کا دل میں برے خیال رکھنا اور اس کی زوال کا انتظار کرنا، یہ بغض کہلاتا ہے۔ اسی طرح دل کی قدورتیں ہیں، بے شمار ایسے باطنی گناہ ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بھی چلتے رہیں گے، ایک ایک پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب چلتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ اس باطن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ یعنی بندہ اپنی عمر میں پہلے گناہ کرتا رہا، حسد کرتا رہا، بغض بھی رکھتا رہا، جس وجہ سے اس کا اندر جو ہے یہ صاف نہیں رہ سکا، تو اس کی طہارت چاہیے، اس کی پاکیزگی چاہیے۔ تو وہ دل کو پاک کیسے کیا جائے؟ اس کے وظیفے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، قدورتیں محبتوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ اسی طرح
اگر کوئی بندہ بغض رکھتا ہے تو بندے کے اندر وہ الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آج ہر ہمارے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، ہر چوتھا بندہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو اس کی طہارت کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی ہے لفظ اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس اسم مبارک کا وظیفہ کرنا اس دل کی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہو تو وہ کم از کم زیادہ نہیں تو ایک دن کے اندر کم از کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کے اسم پاک کا یہ وظیفہ کرے، اور اس کا جو اصل طریقہ کار ہے یہ تو عام روٹین میں ہے۔ تو جو بندہ اس کا باقاعدہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھوں، پاک رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ اللہ اللہ، تو یہ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے دل کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں محبتوں میں بدل دی جائیں گی، اس بندے کا دل پاک ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، یہ دوسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ پاک کا جو اسم پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان کے چرچے بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک تو اس بات کا گواہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی ان کے ذکر کا اہتمام فرماتا ہے۔ تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کی برکت سے، بندہ تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تنہائی میں اس بندے کا ذکر کرتی ہے، اور اگر بندہ کسی مجمع میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مجلس سے اعلیٰ مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ آج ہم اس بات پہ عمل کریں، اور آج سے ہم کوشش کریں کہ کم از کم ایک دن میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کا ہم وظیفہ کریں گے، جس سے ہمارا دل بھی پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ خوش بھی ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم پہ راضی ہو جائے گی تو ہماری زندگی کے سارے معاملات سنور جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرا ایمان ہے جب بندہ اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو کوشش فرمائیں، امید کرتا ہوں آپ احباب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یقیناً کل آپ کی محبتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ناظرین کرام نے دیا ہے۔ میں دعا گوں اللہ رب العزت آپ سب کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔